اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی شہر کے لیے کرونا کوئی پہلی وبا نہیں۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں طاعون اور ہیضے نے شہر کو ویران کر دیا تھا۔ مرنے والے شخص کے گھر کا سامان جلا دیا جاتا اور گھروں کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے گندک کی دونی دی جاتی تھی۔ تحریر شاہ ولی اللہ جنیدی۔ کراچی شہر کے لیے کرونا کوئی نئی آفت نہیں۔ اس سے پہلے بھی 18ویں اور 19ویں صدی کے دوران کراچی طاعون اور ہیضے کی وباؤں کا شکار رہا ہے۔ 1839 میں انگریزوں نے کراچی پر تسلط کے بعد موجودہ عیدگاہ میدان ایم اے جناح روڈ کے نزدیک عارضی رہائش کیمپ قائم کیا۔ برطانوی فوجیوں کو کراچی کی آب و ہوا راس نہیں آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہیضے کی مہلک بیماری کا شکار ہونے لگے تھے۔ 1846 میں اس وبا نے ایسی شدت اختیار کی کہ 7,000 سے زائد افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس آفت سے بچنے کے لیے کراچی کے باشندے شہر چھوڑ کر مضافاتی علاقوں اور کھلی میدانوں میں منتقل ہونے لگے۔ لقمہ اجل بڑھنے والوں میں ملکہ برطانیہ کی 62ویں ریجمنٹ کے کیپٹن اور سر چارلس نیپیئر کے ملٹری سیکرٹری کیپٹن جان مور اور ان کی بہن سارہ بھی شامل تھیں۔ وبا سے مرنے والوں کو مولوی مسافر خانہ بند روڈ سے ملحقہ عیسائی قبرستان، جہاں ان دنوں اقبال سینٹر واقع ہے، اور صدر کے علاقے میں واقع کانوینٹ اسکول کی دیوار سے ملحقہ ایک قبرستان میں دفن کیا گیا تھا۔ ملکہ برطانیہ کی 22ویں ریجمنٹ کے ان سپاہیوں کی یاد میں 1849 میں ہولی ٹریٹی چرچ میں ایک یادگار تعمیر کرائی گئی تھی، جس پر تحریر کنندہ ہے کہ یہ سپاہی 1842-43 سندھ میں اپنے پہلے دورے کے دوران ناسازگار موسم کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ اس تاریخی یادگار کے چاروں کونوں پر 4 توپیں اور ایک کتبہ نصب کیا گیا تھا۔ یہ کتبہ اب بھی موجود ہے، تاہم توپوں کی جگہ اب ان کے نشان باقی رہ گئے ہیں۔ برطانوی راج کے دوران کراچی میں ملیریا، قے، دست، آشوب چشم، چیچک اور جلدی بیماریاں بھی عام تھیں۔ کراچی کی انتظامیہ نے طاعون کی وبا سے نمٹنے کے لیے لیاری، رنجوڑ لائن، رام باغ، سول لائن اور پرانے حاجی کیمپ کے مقام پر قرنطینہ قائم کیے تھے۔ اس وقت طاعون نے متاثرہ افراد کو صحت مند افراد سے دور رکھا جاتا تھا۔ شہریوں کو اس مہلک و مرض سے آگاہی کے لیے تدابیر انسداد طاعون پمفلٹ بھی جاری کیا گیا اور کمیٹی قائم کی گئی تھی، جس کا کام مریضوں کی دیکھ بھال کرنا۔ قرنطینہ کیمپ میں مریضوں کو لکڑیوں کے ڈبوں میں پانی گرم کر کے غسل دینے کے انتظامات کے ساتھ پایا جاتا تھا اور انہیں ادویات دی جاتی تھیں۔ کراچی کے گنجان آباد علاقے 1897 تک اس مہلک بیماری کی لپیٹ میں رہے۔ 1896 میں کراچی میں ایک بار پھر طاعون کی وبا پھوٹ پڑی تھی، جو کلکتہ سے کراچی آنے والے بحری جہاز سے نکل کر شہر میں داخل ہونے والے چوہوں اور پسوؤں کی وجہ سے پھیلی تھی۔ کہا گیا کہ بیماری پھیلنے کی بنیادی وجہ شہر میں جا بجا گندگی اور غلاظت کے ڈھیر تھے۔ جہاز سے نکل کر بھاگنے والے چوہوں کو گندگی اور غلاظت کے ڈھیروں پر کھانے کے لیے کافی خوراک مل گئی تھی۔ اس طرح یہ چوہے آہستہ آہستہ گھروں میں داخل ہو گئے۔ صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ باپ بیٹے اور بھائی بھائی سے دور ہوتا گیا۔ شام کو شہر سنسان ہو جاتا تھا، بازار اور دکانیں بند ہو جاتی تھیں۔ شہری طاعون کی وبا اور فاقوں سے مرنے لگے تھے۔ 100 سے 125 اموات یومیہ ہو رہی تھیں۔ مرنے والے شخص کے گھر کا سامان جلا دیا جاتا اور گھروں کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے گندک کی دونی دی جاتی تھی۔ لوگ اس درجہ خوفزدہ ہو گئے تھے کہ اپنے مردوں کو چھوڑ کر گھروں سے بھاگ جاتے تھے۔ کراچی کی انتظامیہ نے شہر میں داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی اور داخلے کے لیے باقاعدہ اجازت نامہ جاری کیا جاتا تھا۔ طبی ماہرین نے پسوؤں سے پھیلنے والی بیماری کو انتہائی خطرناک اور جان لیوا قرار دیا
اس بیماری کو گلٹی دار زخم کہا جاتا تھا۔ برطانوی ڈاکٹروں اور دیسی طریقہ سے علاج کرنے والے ہندوؤں اور مسلمان ڈاکٹروں نے اس مہلک بیماری پر قابو پانے کے لیے بعض اہم اقدامات کیے تھے۔ شہریوں پر سفری پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں اور عمارتوں پر جراثیم کش سپرے کی ایک مہم بھی چلائی گئی تھی۔ آخر کار 1900 میں طاعون کی مہلک بیماری پر قابو پا لیا گیا اور اس وبائی بیماری کے بعد کراچی میں صحت و صفائی پر خصوصی توجہ دی گئی اور باقاعدہ سیوریج سسٹم کی بنیاد ڈالی گئی۔ کراچی میں چیچک بھی پھیلی۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ یہ بیماری دوسرے شہروں سے آنے والوں نے پھیلائی تھی۔ شہر کی ڈسپنسریوں میں اوسط 100 مریض یومیہ علاج معالجہ کے لیے آتے تھے۔ 1887-88 کے دوران کراچی کے ایک مخیر پارسی ایڈلجی ڈنشا نے صدر، بند روڈ اور لیاری کوارٹرز میں علاج معالجہ کے لیے ڈسپنسریاں قائم کی تھیں۔ قیام پاکستان کے بعد بھی کراچی کو کئی بار مہلک وباؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ 1957 میں انفلوئنزا اور ڈائریا کی وبا نے شہریوں کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ 3 سال قبل یعنی 2017 میں پر اسرار بیماری چکن گونیا نے کراچی کا رخ کیا تھا، جو ایک مچھر سے پیدا ہونے والی وائرل بیماری ہے اور پہلی بار 1952 میں جنوبی تنزانیہ میں پھیلنے کے دوران ریکارڈ کی گئی تھی۔ کراچی میں تقریباً 20,000 سے زائد افراد اس سے متاثر ہوئے تھے، جبکہ 1 درجن سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ 2019 میں کانگو وائرس نے شہر کو اپنے لپیٹ میں لیا۔ اس وبا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک کیڑے کی شکل میں جو بھیڑ، بکری، گائے، بھینس اور اونٹ کی جلد پر پایا جاتا ہے اور جانور کی کھال سے چپک کر خون چوستا رہتا ہے۔ انسانوں میں یہ بیماری کانگو کیڑے کے کاٹنے یا متاثرہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے منتقل ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا۔ وائرس انسانی جسم میں داخل ہو کر تیزی سے سرایت کر جاتا، جس کے باعث متاثرہ شخص کے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں، بعد ازاں جگر اور گردے بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور مریض موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ گزشتہ سال کانگو وائرس کے نتیجے میں 16 اموات ہوئی تھیں، جبکہ 41 مریضوں میں کانگو بخار کی تصدیق کی گئی تھی۔ اب کرونا وائرس نے کراچی سمیت پورے ملک ہی نہیں، دنیا بھر میں خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔